بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچوں کی ولادت سے لے کر ان کی جوانی تک کے چند آزمودہ وظائف اور اعمال بتائیں گے جن کو کرنے سے آپ کے بچے ہر آفت بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ابتدائی حمل سے لے کر ولادت تک ماں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اور مالک القدوس السلام کا ورد ہر وقت عادت بنائے تاکہ بچہ بیب اور ایمان کی سلامتی والا ہو۔ کیا ولادت کے اثار اور شروع ہونے پر یا ولادت کے آخری ہفتے میں سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 4 اور 5 بدستور اور مسلسل تلاوت کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آسان اور بغیر آپریشن کے ولادت کریں گے۔ کھجور یا چھوارا چبا کر بچے کو معمولی چٹانا ممنوع ہے اور بچے کے دہہ کان میں اذان اور بہ کان میں اقامت پڑھی جائے۔ بچے کو پہلی دفعہ نہلاتے وقت 40 دفعہ تسمیہ پڑھی جائے اور باتھ روم کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبائث والخبائث ایک دفعہ پڑھ لی جائے۔ بچہ بیماریوں، پریشانیوں، مالی رکاوٹوں اور ناکامیوں سے انشاءاللہ نسلوں تک محفوظ رہے گا۔ 7ویں دن بچے کے بال کاٹنا منسوخ عمل ہے۔ اگر پہلے بالوں پر 41 بار تعوذ کی 5 آیات تسمیہ ہر بار تلاوت کریں، اول آخر طاق درود شریف کے ساتھ اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی ملیت صدقہ کر دیں تو بچہ انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ 7ویں دن بچے کے ختنہ کرنا، اچھا نام رکھنا منسوخ ہے۔ نام اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے ناموں انبیاء صلاۃ السلام، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے مبارک ناموں پر رکھنے سے بچے کی زندگی کو بہت تسہیر ملتی ہے۔ بے نقطہ نام سے بہت تسہیر ہوتی ہے۔ یہ ہر دفعہ بچے کا پاخانہ کرواتے وقت یا ڈائپر بدلتے وقت باتھ روم کی دعا پڑھی جائے، بچہ شیطانی حملوں سے انشاءاللہ بچ جائے گا۔ بچے کو جب بھی نہلائیں روحانی غسل سے دیں۔ غسل سے پہلے آخری قرآن 6 سورتوں کی تلاوت کریں۔ باتھ روم کی دعا پڑھ کر بچی کو لے کر باتھ روم میں بائیں قدم کے ساتھ داخل ہوں۔ دن میں مسلسل باتھ روم کی دعا پڑھیں۔ غسل دینے کے بعد دائیں قدم باتھ روم سے باہر نکالیں، پھر قرآن کی آخری 6 سورتیں پڑھیں۔ یہ روحانی غسل ہر طرح کی بری عادات، مشکلات سے بچے کو بچائے گا۔ انشاءاللہ کثرت سے اولاد کی طرف سے صدقہ کریں۔ صبح و شام اولاد کی طرف سے استغفار کی تسبیح کریں۔ اولاد کی طرف سے ہر نماز کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ کریم ہمیں، ہماری نسلوں اور پوری امت کو ایمان اور محمدی راہیں عطا فرما۔ ہر روز نماز حاجت 2 نفل پڑھیں۔ دونوں رکعات میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74 لاتعداد پڑھیں۔ تشہد میں رب الجنی کے بعد یہی آیت کثرت سے پڑھیں۔ بعد سلام 3 دفعہ استغفار اور پھر یہی آیت کثرت سے دعا میں پڑھیں۔ سورۃ الصفت کی آیت نمبر 118 صبح و شام بچوں کے تصور کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر طاق درود شریف صراط المستقیم صبح و شام بچوں کے تصور کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر طاق درود شریف پڑھیں۔ تاہم روزانہ 313 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں۔ اول و آخر طاق درود شریف پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد معاذ اللہ 11 بار اولاد اور بچوں کا تصور کر کے پڑھیں اور ان شیطان سے اللہ کی پناہ میں دے دیں یا مانے ہو۔ صبح و شام ایک تسبیح بچوں کی عادات بد کا تصور کر کے ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے سے بچوں میں عادات بد پیدا نہ ہوگی اور اگر ہیں تو ختم ہو جائیں گی۔ اگر بچہ یا گھر کا کوئی فرد کسی بری عادت یا نشے کا عادی ہو جائے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 روزانہ رات کو اس کے کمرہ میں ایک بار اونچی آواز میں پڑھیں۔ اللہ کے شکار شخص کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 3 بار پانی پر ہر دفعہ پڑھ کر پلائیں۔ صبح و شام 33 بار یا اول ہو یا آخر ہو یا ظہر ہو یا باطن ہو یا برو پڑھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور آپ کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔